پڑھیں یوسا اگلی آیت ترجمہ نہیں کرنا ویسے ہی پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَعَصَيْنَا. لیکن یہ آپ کی قرآن کے ساتھ محبت ہے. یہ سمعنا و اطعنا کا لفظ بھی آتا ہے اور وہ ویسے ہی زبان پر چڑھا ہوا ہے. قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ایمان. یأمرکم میں میم ساکن ہے نا, اس کے بعد با ہے, ایسے میں بولنا ہوتا ہے. یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. ان اور کن دونوں پر نون ساکن ہے. ان کنتم مؤمنین. ان کنتم مؤمنین. ٹھیک ہے. وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا, ہم نے پکڑا, میثاق پختہ وعدہ تمہارے تم سے, اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ, و اور رفعنا بلند کیا, کیا بلند کیا ہم نے بلند کیا. نا کا معنی کیا, ہم نے بلند کیا. فوقکم تمہارے اوپر, فوق اوپر, تمہارے اوپر ہم نے بلند کیا. طورا طور کو, تو طور پہاڑ کو اوپر ان کے اوپر کھڑا کر کے بلند کر کے, بعض روایت میں ہے کہ ایسے جیسے درخت گرنے لگا ہو, طور پہاڑ کو ایسے ان کے اوپر کر دیا. ٹھیک ہے, یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویسے ان کے اوپر ایسے کر دیا. تو یہ کر کے ان کو کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ, پکڑو, یہاں حکم ہو رہا ہے خذوا پکڑو. خذ کا معنی ہوتا ہے پکڑ, خذوا پکڑو, ما جو آتینا ہم نے دیا, کم تمہیں, تو ہم نے تمہیں دیا اس کو پکڑو. بقوۃ قوت کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ پکڑو. واسمعوا اور سنو. قالوا تو انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا, وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی. دیکھیں, وَأُشْرِبُوا اور بھر دیے گئے, وَأُشْرِبُوا اور بھر دیے گئے, فی قلوبہم ان کے دلوں میں, العجل بچڑے کی محبت, اور بھر دیا گیا ان کے دلوں میں العجل بچڑے کی محبت, بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. قل کہہ دیجئے, بئس ما برا ہے جو, برا ہے, پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے, جو یأمرکم جو تم حکم دیتے, حکم دیتا ہے. یأمر, امر یأمر کا مطلب حکم دینا. تو یہ عین والا عامر نہیں ہے, وہ امر کا معنی ہے عمر دیا جانا, عمر پانا, عمر سے نا عامر. اچھا, تو یہ ہے بئس ما برا ہے, یأمر جو حکم دیتا ہے, کم تمہیں, بھی اس کے ساتھ ایمانکم تمہارا ایمان, برا ہے جو تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. تو ان کا بھی ایمان ہے, کافروں کا بھی ایمان ہوتا ہے بھائی. ایمان صرف یہ نہیں کہ مومنوں کا ایمان ہوتا ہے, ان کا باطل چیزوں پر ایمان ہوتا ہے. ایمان ہوتا کیا ہے, کسی بات کو مان لینا, یقین کر لینا, دل سے اس کو مان لینا, وہی ایمان کہلاتا ہے. تو ان کا ایمان بری چیزوں پر ہے اور باطل ایمان ہے ان کا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے جیسے معبود کا بنایا نا عبادت کیا جانے والا, وہ ذات جس کی عبادت کی جائے, تو معبود حق, معبود پر حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. اور معبود بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے بھی, کوئی بت, کوئی گھوڑا, کوئی بندر, کئیوں نے سورج کو بنایا, تو معبود ہیں لیکن باطل ہے, معبودان باطل. ایسے ان کا ایمان ہے لیکن باطل ایمان ہے, باطل چیزوں پر ایمان ہے. تو
تو برا ہے جو ایمان تمہارا تمہیں حکم دیتا ہے ان کنتم مومنین اگر تم ہو مومنین ایمان لانے والے. قل کہہ دیجئے ان اگر جو آتا ہو تو پھر لاؤڈر بولے. قل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدارا گھر الدارو گھر الاخرۃ آخرت کا گھر آخرت کا گھر یعنی جنت آخرت کا گھر اگر تمہارے لیے خصوصی طور پر ہے عند اللہ کے پاس اللہ کے نزدیک خالصتاً خالص من دون الناس لوگوں کے علاوہ من کا معنی سے دون کا معنی ہے علاوہ الناس لوگوں کے علاوہ خالص تمہارے لیے ہے اگر اللہ کے پاس تمہارا آخرت میں گھر. تو یہ کہتے تھے کہ آخرت میں جنت صرف ہماری ہے, ہم انبیاء کی اولاد ہیں, نحن ابناء اللہ و احباء اللہ کے ہم چہیتے ہیں اور نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم انبیاء کی اولاد ہیں, اس لیے آخرت کا گھر تو صرف ہمارا ہی ہے, اس کے علاوہ باقی جو ہے نا انہوں نے سب نے جنت میں جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک تمہارا ہی ہے خالص طور پر لوگوں کے علاوہ, تو پھر کیا کرو فتمنوا تو تمنا کرو الموت موت کی, تو پھر موت مانگو ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. تو یہ ایسا نہیں کرتے, موت نہیں مانگنا چاہتے, مرنا نہیں چاہتے, اور مرنا تو وہ چاہے گا نا جس کو واقعی یقین ہو کہ آخرت میں اس کا گھر, آخرت میں اس کا جنت ہے اس کو, لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں. ولن یتمنوا اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے, ولن اور ہرگز نہیں یتمنوا وہ تمنا کریں گے ہو اس کی یعنی موت کی, وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے آبادن کبھی بھی, بما اس وجہ سے قدمت جو بھیجا آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے, جو ان کے ہاتھوں نے آگے برے اعمال بھیجے ہیں نا اس کی وجہ سے یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے. واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی علیم خوب جانے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. اگلی آیت تھوڑی سی مشکل ہے. ولا تجدنہم اور آپ ضرور بھی ضرور ان کو پائیں گے, واو کا معنی اور, لا کا معنی ہے ضرور, تاجدہ کا معنی ہے آپ پائیں گے, اور نون مشدد کا معنی بھی ہے ضرور. تو شروع میں لام کا معنی بھی ضرور ہے اور نون مشدد کا معنی بھی ضرور ہے, تو ہوگا لتجدن تم ضرور بھی ضرور پاؤ گے, ہم ان کو کیا پاؤ گے, احرس الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص. احرس یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے, اس میں تفصیل کی طرف بات وہ آپ کے رائٹ سائڈ جی. اس میں تفصیل جو ہوتا ہے اس میں تفصیل کا جو وزن ہے وہ اس طرح آتا ہے, افعالو کے وزن پر آتا ہے, افعالو افعلان افعلون. اکبرو جیسے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, اکبرو اصغر سب سے چھوٹا, اکبر سب سے بڑا, ٹھیک ہے. احمد سب سے زیادہ, احمد حمد کرنے والا, ٹھیک ہے. تو اس میں تفصیل اس کو کہتے ہیں جس میں مبالغہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ دو طرح سے آتا ہے, اس کے بعد یا تو حرف جر ہوگا, حرف جر جو ہے نا وہ اس طرح ہوتے ہیں باو تاو کاف لام واو منز مز خلا ربا حشا بن ادا فی ان لا حتی الا, یہ حروف جارہ ہیں, یعنی یہ حرف اگر کسی اسم کے اوپر آ جائے تو اس اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر آتی ہے, جیسے یہ من ہے, جیسے ان ہے, ٹھیک ہے, جیسے الہ ہے, اس طرح کے جو حروف ہیں نا حروف جارہ اس کے بعد آتے ہیں, تو پھر وہ اس میں تفصیل ہوتا ہے. یا یہ مضاف ہوتے ہیں, یعنی مضاف میں نے بتایا تھا شروع میں اسم اللہ میں وضاحت میں بتایا تھا, جب دو اسم اکٹھے ہوں دوسرے اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف نہیں, تو اس طرح سے ہی آتے ہیں, پھر وہ اس میں تفصیل ہوتا ہے. خیر اس تفصیل میں آپ نہ جائیں, شاید آپ کے لیے مشکل ہو, بس اتنا ذہن میں رکھیں جو اس طرح کے وزن پر ہو, افعالو کے وزن پر ہو, اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ احرسو ہے, حریص سے نا, حریص ہونا کیا ہوتا ہے, حرص, لالچ, ٹھیک ہے. اور لالچ میں بھی احرس,
کیا مانا؟ سب سے زیادہ حریص، سب سے زیادہ لالچ رکھنے والے، الناسی لوگوں میں. نا یہ دیکھیں یہاں پر مضاف آخر پر ہے، احرس الناسی، احرس اور الناسی دوسرے اسم کے نیچے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص، اور کس بات کے حریص؟ علی حیات، زندگی پر، زندگی کے، زندہ رہنے کے سب سے زیادہ حریص آپ ان کو پاؤ گے. تو یہودی سب سے زیادہ بزدل ترین قوم ہے. بزدل ترین ہونے کے باوجود اپنی چلاکیوں کے ذریعے سے چھپ کر وار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے پیسے کے بل بوتے پر دنیا کو لڑا رہے ہیں پیچھے رہ کر، اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارا بلیم ہے نا اپنے حکمرانوں کو کہ ان کو ویسٹ چلاتا ہے اور یہ امریکہ کے غلام ہیں اور یہ ویسٹ کے غلام ہیں، جیسے وہ ان کو چلاتے ہیں ایسے چلتے ہیں. ایسے امریکن جو حکمران ہیں نا ان کے اوپر یہ بلیم ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل کے غلام ہیں. بڑے بڑے جو ان کے تاجر ہیں ان کے کمرے بلڈنگیں بھری ہیں سونے کی، لوگوں کا سونا ساری دنیا کا جمع کر کے انہوں نے اپنے پاس سمیٹ لیا ہے اور ان کو دے دی ہیں رسیدیں. یہ جو پیسے ہیں نا، یہ جو نوٹ ہیں، یہ رسیدیں ہیں. آپ کے پاس 100 روپے کی رسید ہے، 100 روپے کا سونا ہے آپ کے پاس 1000 روپے کا سونا ہے، آپ کے پاس 5000 روپے کا سونا ہے. تو یہ سونے کی رسیدیں ہیں. اصل میں پہلے کرنسی تو سونا چاندی ہی تھا، ساری تاریخ انسانیت میں ایسے چلتا آ رہا ہے. تو آپ یہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اس کو 200-300 سال سے یہ اس کی چلاکی ان کی چل رہی ہے. خیر وہ ایک اور بحث ہے. تو اپنے پیسے کے بل بوتے پر یہ انویسٹ کرتے ہیں اور الیکشنز میں وہ جو ہے نا وہ ان کو الیکٹ کرواتے ہیں. اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ بالکل خالصتاً ان کے حامی تھا اور بڑی وہ طریقے سے وہ آیا تھا. ابھی جا بھی نہیں رہا تھا، میں نہیں جانا، ہار بھی گیا پھر بھی کہتا ہے میں نہیں جانا. تو خیر یہ بزدل ترین قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہے احرس الناس علی حیا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ نہیں. تو یہ پیچھے چھپ رہے ہیں پیسے کے ذریعے سے، پیسہ دے کے خود ان کے ایما پر بل فور کا اعلان کروا کے اپنے گھر انہوں نے لیا ہوا ہے اسرائیل، ٹھیک ہے. اور جو ہی جس دن امریکہ کا ڈاؤن فال ہوا تو سب سے پہلے مار پڑنی ان کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی بار مار جو ہے نا وہ پڑوائی ہے، اور کبھی کس کے ذریعے سے. اور تاریخی چھترول ہوتی ہے ان کی، تاریخی، جس کو اللہ نے پیچھے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکینی اللہ نے مسلط کر دی ہے بکفرہم وقتل انبیائہم الکفر، وقتلہم، اور ان کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کا اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی کو ہمیشہ ہمیشہ مسلط کر دیا ہے. اور تاریخ بعض از تاریخ یہ مار کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ ان کے امریکنز کے پیچھے چھپ کر جو ہے نا وہ سارے کام کر رہے ہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے کہ ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں ماریں گے، ہمیں امریکہ کو نہیں مارنا، ہم تمہیں اسرائیل میں سیدھا ہمارا بم جو ہے نا وہ تمہارے پاس ہی آئے گا، تو یہ اسی وقت کہیں گے نہیں یہ نہ ہو، اس سے بچاؤ، ہمیں بچاؤ، ہم ماریں گے. اب ان کو یہی خطرہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے. مسلمانوں کے اب حالات کیا ہیں، اس کے باوجود ڈری جا رہے ہیں، مری جا رہے ہیں، بہت خطرہ ہو رہا ہے ان کو. اب مذہبی جماعتوں سے بہت زیادہ خطرہ ہو رہا ہے. مذہبی جماعتوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ان کے پاس آپ ان کو ضرور بھی ضرور پاؤ گے احرس الناس، سب سے زیادہ حریص علی حیات، زندگی پر. اور یہ ہے نمبر 1 بزدل. آگے وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، مشرک، بت پرست. مکہ کے بت پرست، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے بت پرست، اور آج کے دور کے یہ ہندو بت پرست، یہ بزدل ترین قوم ہے. وہ الگ بات ہے، ہم اٹھ ہی نہیں رہے، شیر سویا ہوا ہے. جس دن اس کی آنکھ کھلی اور اس نے ایک دھاڑ ماری، یہ دم دبا کے بھاگیں گے. تو یہ ہے اللہ نے فرمایا ہے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان میں سے جنہوں نے شرک کیا. یہ سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہے. یہ تو آن دی ریکارڈ یوٹیوب پر یہ لیکچر پڑا ہوا ہے. ان کے ایک ریٹائرڈ چیف آف آرمی سٹاف نے کہا، چیف آف آرمی سٹاف نے کہا، جو ریٹائرڈ تھا، اس نے کہا تم ان کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہو کہ جو آیا ہی مرنے کے لیے ہے. تم ان کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو آیا ہی مرنے کے لیے ہے، اور تم لڑنے کے لیے جاتے ہو تنخواہ کی بنیاد پر. وہ تنخواہ کی بنیاد پر نہیں لڑنے کے لیے آتے، ان کا فوجی مرنے کے لیے آتا ہے. تو جو مرنے کے لیے آیا ہے اس کو تم کیسے ہرا سکتے ہو؟
تو آگے دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، یود احدہم، یہ یہودی اور یہ بت پرست انڈینز، یہ یود چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ لو یعمر، لو کاش، یعمر وہ عمر دیے جائیں، یعمر مجہول ہے، لو یعمر کاش کہ وہ عمر دیے جائیں، کتنی عمر؟ الف سنۃ، 1000 سال، ان کا دل چاہتا ہے کہ 1000 سال ہماری زندگی ہو، مرے نا، موت نہ آئے۔ یہ سورہ جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی بات کو کہ اگر تم سچے ہو تو پھر مانگو موت، یا اللہ دے سانو موت سے مرنا چھتی پہنچنا چلنے۔ ہم مانگتے ہیں نا یا اللہ جتنی بھی زندگی ہے نا، ہمیں پتہ بہت مختصر سی ہے، اللہ خیر ولی ایمان کر ولی کرنا، اور جب تو بلائے تو ایمان کی حالت میں بلا لینا، یہی دعا آپ مانگتے رہتے ہیں، بلکہ اس طرح کی سیدھی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ دنیا خیر والی، موت شہادت والی، آخرت جنت والی نصیب کر۔ یہ زبان میں کوئی ذرا تھا تو کوئی ول پڑتا ہے، مر جائیں گے یہ نہیں کہیں گے۔ اچھا، یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو یعمر کاش کہ وہ عمر دیے جائیں، الف سنۃ 1000 سال، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر ان کو 1000 سال بھی عمر دے دی جائے پھر بھی وہ ان کی یہ 1000 سال کی عمر ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی، عذاب سے انہوں نے پھر بھی نہیں بچنا اگر 1000 سال بھی یہ جی لیں۔ لفظی ترجمہ کرتا ہوں، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ بچانے والی، زحزح یزحزح ایک معنی ہے بچانا، قرآن پاک میں ایک جگہ پر استعمال ہوا ہے، فمن زحزح عن النار، جو بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنت اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا۔ تو زحزح کا معنی ہوتا ہے بچانا، اور یہاں پر میم پیش منہ سے شروع ہو رہا ہے، مزحزح بچانے والا، وما ہوا بمزحزحہ نہیں ہے وہ 1000 سال کی عمر بھی بچانے والی، ہو اس کو، من العذابی عذاب سے، ان یعمر یہ کہ وہ عمر دے بھی دیے جائیں، یہ کہ وہ عمر دے دیے جائیں پھر بھی وہ عذاب سے 1000 سال کی عمر بھی ان کو بچا سکتی نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، نظر میں رکھے ہوئے ہے، بما اس کو یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ آج کا لفظ تھوڑا سا مشکل تھا، میں دوبارہ سے ترجمہ کرتا ہوں، اور میں نے تھوڑی سی اسپیڈ بڑھا دی ہے اور آپ کو آنا چاہیے۔ ابھی تھوڑا سا مشکل لگے گا، جب آپ کوشش کریں گے نا تو یہ آپ کو آسان لگنا شروع ہو جائے گا۔ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا، اصل جو ترجمے کا جو طریقہ کار ہے نا وہ یہ ہے کہ پچھلے میں سے بھی روزانہ کچھ سننا، پھر آنی ہے اصل مضبوطی، لیکن ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے نا، تو میں آگے پڑھاتا ہوں، اور جو آگے پڑھا رہے ہیں اس کا بھی اگر آپ پکا یاد نہ کریں تو پھر حالت پتلی ہوگی، اتنا اچھا نہیں رزلٹ آئے گا۔ تو جو آگے کر رہے ہیں وہ میں اس نظریے سے جا رہا ہوں کہ آگے الفاظ بھی وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں، آگے الفاظ بھی پورے قرآن پاک کے وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ پچھلا نہیں بھی یاد کریں روزانہ تو آپ آگے ہی پڑھتے جائیں اور دھیان توجہ کرتے جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہی الفاظ آگے بھی آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ کہا شروع میں جب کلاس شروع کی تھی کہ 70% ورڈز جو ہیں اردو میں مستعمل ہیں، یوز ہوتے ہیں، صرف آپ نے علامتیں جاننی ہے کہ کس علامت کی وجہ سے کس سینٹنس میں اور کس ٹینس میں ترجمہ ہوتا ہے، آپ نے یہ جاننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 15% to 20% ورڈز جو ہیں وہ اگر ایک بار یاد کر لیں تو وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہے ہی نہیں، اور 15% جو 10% اس طرح لگ بھگ الفاظ جو ہیں وہ آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب ایسے ہی ہے تو آپ آگے بھی پڑھتے چلے جائیں تو ٹھیک ہوگا، لیکن روزانہ صحیح یاد کریں۔ اب دیکھیں کتنے الفاظ جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، اب دیکھیں وَإِذْ اور جب، یہ وہی لفظ ہے، اخذنا بھی پیچھے استعمال ہو گیا، میثاقکم بھی وہی استعمال ہو گیا، رفعنا بھی پیچھے استعمال ہو گیا، وَإِذْ اور جب، اخذنا اور ہم نے جب لیا، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم اٹھا لائے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور کو، خذو پکڑو، ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا، بقوت قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا اور بھر دیے گئے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے،
قل کہہ دیجئے بئس ما برا ہے یأمرکم جو حکم دیتا ہے تمہیں بہ ایمانکم تمہیں تمہارا ایمان ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم الدار الاخرہ تمہارے لیے آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے پاس خالصتاً خالص طور پر من دون الناس لوگوں کے علاوہ خالص طور پر اللہ کے پاس اگر تمہارا ہی گھر ہے خالص تو پھر فتمنوا الموت تو تمنا کرو موت کی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ولن یتمنوا ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے ابداً کبھی بھی بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ اور آپ ضرور بھی ضرور ان کو پائیں گے سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے شرک کیا. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ کاش کہ وہ عمر دیا جائے أَلْفَ سَنَةٍ 1000 سال. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ اور نہیں ہے وہ بچانے والی من العذاب عذاب سے ان يعمر یہ کہ وہ عمر دیے جائے. واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. میرا نمبر تو آپ سب کے پاس ہوگا نا 033645852661. تو اس نمبر پہ اگر آپ کسی کو مسئلہ ہو ترجمہ کسی کو نہ آتا ہو تو وہ واٹس ایپ پر مجھے